دوستو ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہے پاکستان سے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہاں پہ 14 بچے جو ہیں وہ جل کے مر گئے، انفینٹس، بالکل چھوٹے بچے، مطلب ابھی تو وہ چلڈرن وارڈ کے اندر تھے۔ اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کہاں پہ بندہ انصاف تلاش کرے، کس کو پوچھے، کس سے گلہ کرے۔ سارا دن اس ملک کے اندر ایک فائر فائٹنگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں 14 بچے مارے گئے، اور خاص طور پہ آج کے دن عید میلاد النبی تھا، پاکستان کے اندر چھٹی تھی پورے ملک کے اندر۔ اس ہاسپٹل کو کہا جاتا ہے کہ سالانہ کو 22 ارب روپے 2-3 سالوں میں بھی ملے ہیں، لیکن سالانہ کو 10 ارب روپے ملتے ہیں۔ یہ 10 ارب روپے کہاں جاتے ہیں؟ ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 350 بندے کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے پاس 10,000 بندے آتے ہیں۔ ہاسپٹل کیوں نہیں بنائے؟ مطلب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں آسمان اور زمین کی، اور پتہ نہیں کدھر کی اور کیا کی۔ دنیا کو آپ نے اپنا ملک مارکیٹ کرنا ہے، اور آپ کے کیپٹل کے اندر، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کی ناک کے نیچے یہ ہاسپٹل جو ہے، وہاں پہ بچے مارے گئے۔ تکلیف یہ ہے اور دکھ یہ ہے اور افسوس یہ ہے، کیونکہ یہ اشرافیہ جو ہے یہ یہاں علاج کروانے نہیں جاتی۔ اگر یہ یہاں پہ علاج کروانے جائے گی تو 100% یہ ہاسپٹل پرفارم کریں گے، لیکن کیونکہ علاج نہیں کرواتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھے گا، ہم نے تو باہر جا کے علاج کروانا ہے، ہم نے تو اس ملک میں علاج نہیں کروانا، ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہماری فیملیز کا علاج تو ملک سے باہر ہوگا۔ تو اس لیے پھر ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھانے لگا ہوں، یہ تصویر یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایمرجنسی سے، یہ مطلب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اور یہاں سے یہ جالی توڑ کے ان لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ کس کو بندہ پوچھے؟ آپ کس کو پوچھ سکتے ہیں؟ کوئی آنسریبل نہیں ہے۔ بیوروکریسی ہے تو وہ آنسریبل نہیں ہے، سیاستدان ہے تو وہ آنسریبل نہیں ہے۔ مطلب 14 بچے جو آج مارے گئے ہیں، دراصل سمپل سی بات ہے، روزانہ ڈیتھس ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، روزانہ، اور اگلا ہر روز اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پچھلا بھول جاتا ہے۔ لوگ اپنا سانحہ، اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، اور لوگ آگے کا یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنا بھول جاتا ہے، اور وہ کیوں نہ بھول جائے بھئی، اگلی ٹریجڈی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں، ہم باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں، مطلب اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ دیٹس the پوائنٹ۔ اب دس از دا کوشچن نا، دس از دا کوشچن۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ غریب، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو آئی کین ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی، ہمیں بھی ظاہری بات ہے سرکاری ہاسپٹل کبھی جانے کا موقع ملتا ہے، یقین کر کے مانیں، آپ پاکستان کے کسی سرکاری ہاسپٹل بغیر سفارش کے نہیں جا سکتے۔ اٹس ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سرکاری ہسپتال سفارش کے بغیر چلے جائیں اور آپ کو اچھا انٹرٹین کیا جائے۔ آپ ذرا سرکاری ہاسپٹل جائیں، اور وہاں پہ کیا ہوگا، آپ کو کسی نہ کسی جگہ سے فون کروانا پڑے گا، ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ دکھ یہ ہوتا ہے
کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. اور سارا ٹائم اگر آپ اپنی ایلیٹ کو دیکھیں تو ایلیٹ اس طرح آپریٹ کرتی ہے، اور قرضوں کے اوپر. اب لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اندر ابال، آج میں بھی آپ کو پتہ ہے ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورننس کے ایشو ہیں، میں فارن پالیسی پہ، سیکیورٹی پہ بات کرتا ہوں. لیکن جب آپ اتنے معصوم بچوں کی جنازے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں، ان کی فیملیز کی کیا، ایک ماں ہے جس نے ابھی ایک بچے کو جنم دیا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے کہ تمہارا بچہ اس لیے مارا گیا کیونکہ بیڈ گورننس ہے، کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن سلنڈرز کی ٹیک کیئر نہیں کی گئی. 14 بچے، یہ ایک انٹرنیشنل نیوز ہے اس وقت. اور وہ اس وقت جب پاکستان کی گلوبل پروفائل دیکھیں. آج وہ مجھے کسی نے بھیجا کہ جناب آپ ایک کام کریں، کسی نے بھیجا آپ ایک کام کریں کہ آج جناب وہ بہت زبردست ایک آرٹیکل پاکستان کے خلاف لکھا گیا، اس میں فارن پالیسی میگزین کے اندر، اے پیکٹ وداؤٹ پیکٹ، اے پیکٹ وداؤٹ پیکٹ. ایک بینرجی صاحب ہیں، ظاہری بات ہے بھارت سے کنیکشن ہے ان کا، اور امریکہ کی ٹینیسی یونیورسٹی کے اندر وہ پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا آپ لوگ جو ہے نا یہ مزے لے رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، یہ جو ہے پیکٹ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، یہ پیکٹ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. Not at all. It has nothing to do. یہ کچھ بھی نہیں کرے گا یہ پیکٹ. تو مجھے تو ظاہری بات ہے اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایک عجیب قسم کا پاکستان ہے کہ جہاں پہ دنیا آپ کو گلوبلی گرانے پہ لگی ہوئی ہے. آپ کے جو گلوبل جو آؤٹ ریچ ہے اس کے اوپر کوشچن مارک لگ رہا ہے، گلوبل آؤٹ ریچ کے اوپر کوشچن مارک لگ رہا ہے. اور آپ کی جو انٹرنل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جگہ جگہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایٹ ایوری پلیس، ہر جگہ لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اچھا یہ ایک مڈل پار ہے، یہ اس کا یہ سکوپ ہے، یہ کرے گی. اور وزیر اعظم صاحب کے، اور اچھا مزے کی بات آج کسی نے کہا ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ وہ اسلام آباد ہے جس ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ وزیر اعظم بھی رہتا ہے، یہاں پہ صدر بھی رہتا ہے، یہاں پہ چیف جسٹس بھی رہتا ہے، یہاں پاکستان کے تمام بڑے اداروں کے ہیڈز رہتے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بندہ بھی ان ہسپتالوں میں نہیں جاتا، وہ سارے علاج کروانے باہر جاتے ہیں. تو بتائیں. اور سیاست ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، سیاست ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ سیاست کرنا چاہتا ہے. وہ جو غریب لوگ، اچھا مجھے تو یہ چیز کی حیرانگی اور پریشانی ہے کہ وہ ان غریبوں کو پمس ہاسپٹل میں آنے کیسے دیا گیا. مجھے تو یہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. یہ مطلب یہ لوگ آئے کیسے ہیں، یہ آئے کیسے ہیں، یہ اندر گھسے ہی کیسے ہیں. اور گھسے کیا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ پھر جو ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو میں تو وہ جسے کہتے ہیں نا دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی ہے جو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھا سکے یا ایکسپلین کر سکے کہ پاکستان کے غریبوں کا بھی کوئی مستقبل ہے، پاکستان کے غریبوں کا بھی کوئی مستقبل ہے، کوئی ہے جو بتا سکے، یا کہ غریب اسی طرح تڑپتے رہیں گے.
غریب اسی طرح ہی تڑپتے رہیں گے، غریب اسی طرح ہی دنیا کے سامنے تماشا بنتے رہیں گے؟ مطلب واقعی ایسے ہوگا؟ یہ ایسا چلے گا نظام؟ مطلب واقعی ایسے پاکستان میں چلنا ہے؟ اور کبھی کہتے ہیں جی صوبے، اگر آپ پاکستان کے پروونسز دیکھیں، اتنے بڑے بڑے پروونسز ہیں، کوئی بندہ، ہر بندہ اپنی پاور ایکومولیٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے خاندان کو آگے لے کے آنا چاہتا ہے۔ ملک، نیشنلزم، قومیت صرف کیمرے کے آگے آ کے رہ گئی ہے۔ ان پریکٹیکل آپ کے اندر کوئی نیشنلزم، قومیت نہیں ہے۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، اگر وزیر اعظم پاکستان کو پتا ہو کہ میرا بھی اسی اسپتال میں علاج ہوگا، اور ان کے بچوں کا بھی، اگر منسٹرز کو پتا ہو، بیوروکریسی کو پتا ہو، یا باقی جو لوگ اشرافی ہیں ان کو پتا ہو کہ ہمارے بچوں کے بھی یہی اسپتالوں میں علاج ہوں گے، تو میں دیکھتا ہوں یہ اسپتال کیسے بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ ایسے نہیں ہے، کیوں کہ ایسے نہیں ہے، سو اٹ از پرابلمیٹک اینڈ امبیرسنگ، اینڈ ایک انسلٹ ہے اس کے اندر۔ آپ اس کو، وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک انسلٹ آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر۔ دیٹس واٹ آئی سی، مجھے تو یہ نظر آتی ہے۔ یہ کتنی انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ غریب کا بچہ مرے گا، غریب کا بچہ اسکول بھی نہیں جائے گا، غریب کے بچے کو ایکسیس بھی نہیں ہے، نسلیں لگ جاتی ہیں ایکسیس لینے کے لیے، نسلیں لگ جاتی ہیں ایکسیس لینے کے لیے، نسلیں لگ جاتی ہیں ایکسیس لینے کے لیے، نسلیں آپ کو ایکسیس لینے کے لیے، دو دو نسلیں، تین تین نسلیں آپ کو ضائع ہو جائیں گی۔ کوئی ہے یا ایسے ہی بس؟ اور پھر سزا دیں گے لوگوں کو کہ جی ہاں پاکستانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہر بندہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کیوں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ اور جو لوگ بیٹھے قرضوں، اب وہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ جی قرضے، جی قرضے۔ اچھا میں تو بس ایک سمجھتا ہوں، قرضوں کے اوپر اگر آپ نے نظام کو چلانا ہے تو وہ تو کوئی بھی چلا سکتا ہے۔ وہ تو کسی ان پڑھ بندے کو بھی دے دیں گے، بھائی قرضے ہی لینے ہیں نا، ادھر سے قرضہ لیا، نظام چلا لیا۔ آپ پلے سے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس کیا سلوشن دے رہی ہے جس سے پاکستان کے اندر ترقی ہوگی یا پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی؟ مجھے کوئی تو سلوشن دیں نا، مجھے کوئی تو سلوشن دیں، مجھے کوئی چیز تو بتائیں۔ میں تو جاننا چاہتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ انفارچونیٹلی اٹس سو امبیرسنگ، اٹس سو امبیرسنگ، لٹرلی بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہے۔ آئی وش، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس نے کہا اللہ نے مجھے 4 سال بعد بیٹا دیا۔ یار آپ اس ماں اور باپ کی، اس فیملی کی زندگی تو دیکھیں، لوگوں کی خوشیاں اجاڑ دیتے ہیں، کیوں کہ کچھ نالائق لوگ سسٹم چلاتے ہیں۔ وہ اس ہاسپٹل کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے، وہاں پہ ڈاکٹر کس طرح بیہیو کرتے ہیں، آئی کین امیجن وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ اس ہاسپٹل میں گھس نہیں سکتے سم ٹائم، اور اگر آپ پرائیویٹ جانا چاہیں تو آپ کو ایک دن کا 50,000، 30,000، لاکھ روپیہ چارج کیا جائے گا۔ اگر آپ پرائیویٹ جا کے چیک کرائیں تو آپ کو ایک دن کا 30,000، 50,000، لاکھ، جس طرح وہ کاروبار بزنس کر رہے ہیں نا، وہ تو چڑیاں چاقو ڈاکٹر نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک غریب آدمی کی، دیکھیں اگر غریب آدمی کا نظام کے اوپر اعتماد اٹھ جائے تو تسی پھر کی کرن رہے ہو، تو کی نظام، مطلب اگر غریب آدمی کا نظام کے اوپر اعتماد ہی اٹھ جائے، کتنی امبیرسنگ ہے نا۔ آئی وش کہ ہم اس سب کو سمجھ سکیں اس سے پہلے کہ یہ بہت بڑا ایک طوفان جو ہے وہ آ جائے۔